ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو کھتری صاحب، ہم یہ بات کر رہے تھے، ابھی آپ نے تھوڑی پہلے بات کی کہ علمی جو بیٹھک ہوا کرتی تھی اس کا بہت بڑا عمل دخل ہوا کرتا تھا. تو ایک زمانہ تھا کہ 70s اور 80s کی دہائی میں جب پرانی چیزیں دیکھتی ہوں تو ایک لائن تھی، احمد فراز صاحب، پروین شاکر صاحبہ، فیض احمد فیض صاحب، اور ایک زبردست کوالٹی کے لوگ تھے اور بڑی محافل جمع کرتی تھی. اب وہ ماحول نظر نہیں آتا ہے. دیکھیں، میں نے شاید 2-4 منٹ پہلے عرض کیا کہ وہ محفلیں نہیں جمتی. اب ادبی محفلیں تو ختم ہو چکی ہیں. اب یہ جو جیسے تیسے ادبی محفلیں جو چل رہی ہیں اس میں نوجوانوں کی شرکت بڑی کم ہے. اب نوجوان جب شرکت نہیں کریں گے تو وہ پرانی نسل کب تک جیے گی، کب تک اس کو چلائے گی؟ لیکن کھتری صاحب، یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل کو شاید یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے. نہیں، تسلیم نہیں کرنے کی بات نہیں ہے. نوجوانوں کو یہ لوگ کھینچ کے لائیں. یہ پرانی نسل کے جو ادیب، ادبا، اسکالر جو ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، وہ نوجوانوں کو کھینچ کے لائیں اپنے پاس. جب وہ 10 نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کریں گے تو 2 تو اس میں سے کریم نکلیں گے نا، 8 چلے جائیں. بالکل. تو یہ ایک طرح کا تربیتی پروگرام وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال کسی نوجوان کو شوق ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، لیکن اب وہ جو آپ نے کہا نا، وہ فیض احمد فیض صاحب اور احمد فراز صاحب کی اسٹریم لائن تھی وہ ختم ہو چکی ہے. وہ شاکر صاحب، ہم لکھنے کی بات کر رہے ہیں. افسانوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو منٹو ایک بڑا نام ہے جو کہ جانے کے بعد بھی زندہ ہیں کئی سالوں سے. ٹھیک ہے، ایک اچھے لکھنے والے کی یہی خاصیت ہوتی ہے. اچھا، منٹو صاحب کی خاصیت یہ تھی کہ وہ فطری طور پہ تو آزاد انسان کو سمجھتے ہیں کہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہ سماجی جو زنجیریں ہیں نا، ان کے افسانوں میں ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں کہ وہ اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ نے منٹو کو پڑھا ہے، کیا کہتے ہیں منٹو کے بارے میں؟ میں نے منٹو کو تو بہت صحیح طریقے سے، بہت اچھی طریقے سے پڑھا ہے. منٹو کے حوالے سے میں ایک بات کروں کہ منٹو نے جب سے لکھنا شروع کیا، میں تھوڑا سا منٹو کے بارے میں آپ کو اسکیچ بالکل زندگی کا کہ یہ 1912 میں پیدا ہوئے اور 1955 میں ان کا انتقال ہوا. 43 ایئرس 8 months and 4 days ان کی پوری جو ہے زندگی کا اسپین آف لائف ہے ان کے. اس میں انہوں نے 270 افسانے لکھے. 22 مجموعے ان کے. کیا بات ہے! 100 پلیز لکھے انہوں نے اور بے انتہا انہوں نے مضامین لکھے ہیں. منٹو کی بدقسمتی کہیں یا جو بھی کہیں کہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہمارے معاشرے نے. اس کی وجہ یہ تھی سچ لکھتے تھے نا، سچ لکھتے تھے وہ. جو آدمی سچ لکھتا ہے اس کو ایکسیپٹ ہمارا معاشرہ نہیں کرتا. وہ بہت کڑوا سچ لکھتے، صرف سچ نہیں، کڑوا سچ لکھتے تھے وہ. کیا یہ صرف ہمارے ہی معاشرے میں سچ لکھنے میں پابندی ہے؟ مغرب کے ادب میں آپ کو یہ بات نظر نہیں آتی؟ مغرب کے ادب میں اتنا زیادہ وہ اس کی انٹینسٹی نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. جی، اب منٹو نے جو افسانے لکھے، ٹھنڈا گوشت، بلوند کور ابھی بھی زندہ ہے وہ. بالکل. سلطانہ کالی شلوار کی ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے. کھولدو کی سکینہ وہ ابھی بھی زندہ ہے. اور وہ صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اس کی چیخ پکار ساری چیزیں لوگ سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. اب تک اس کی جو انٹینسٹی وہ ابھی تک موجود ہے. لیکن اسی کی وجہ سے ان کو اس طریقے سے نگلیکٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اتنا تلخ اور وہ یہ ہمارے معاشرے کی سچائی لکھی انہوں نے. یہ بہت بڑی بات ہے ایک ادیب کے لیے. اور کبھی بھی کسی معاشرے میں کوئی اگر ادیب سچ لکھتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. وہ لفاظی اگر آپ کرنا چاہیں، خوبصورت الفاظ لکھیں تو اس کو تو معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن سچ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. سچ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. کھتری صاحب، منٹو کی ہم بات کر رہے ہیں، بڑا کڑوا سچ لکھا کرتے تھے، زبردست تلوار کی طرح کاٹ دار ان کی تحریر ہوا کرتی تھی اور وہ سچائی پہ مبنی ہوتی تھی. تو یہ اتنا زیادہ سچ قلم کے زور پہ جو لکھا جاتا ہے وہ اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ منٹو صاحب نے جب سچ بلکہ کڑوا سچ لکھا تو ان پہ کیس بن گئے. اچھا، جی بالکل. وہ آئی تھنک جیل میں بھی گئے ہیں وہ. لیکن اب منٹو کو آپ ایوارڈ دے رہے ہیں. ہاں، ان کے جانے کے بعد ایوارڈ دے، اس کی زندگی میں آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا. یہ بڑی زیادتی نہیں ہے ادب کے ساتھ کہ جس وقت آپ زندہ ہوتے ہیں اس وقت تو کوئی نہیں جانتا. جان ایلیا صاحب جب تک حیات تھے وہ مشہوریت ان کو حاصل نہیں تھی جو اس دور میں ان کو حاصل ہو گئی ہے. ادب کا المیہ نہیں ہے یہ. المیہ اصل میں ہماری سوسائٹی کا ہے.
ہماری سوسائٹی جو ہے نا وہ اتنا کڑوا سچ برداشت نہیں کر سکتی، چاہے جون ایلیا ہو یا منٹو ہو یا کوئی اور، لیکن بعد میں اب وہ دیکھتے ہیں وہ تو مر کھپ گیا، چلے جی وہ ایک کانٹا نکل گیا، اب اس کو اٹھا کے آپ ایوارڈ دے دیں، اللہ اللہ خیر صلاح، لیکن اب کوئی یہ ایک چیتاونی ہوتی ہے کہ اب کوئی اس کی طرح سچ لکھنے کی جرت نہ کرے۔ منٹو کے بعد آپ کسی کو وہ معیار لکھنے والا کوئی آپ دیکھتے ہیں کسی مصنف کو اس دور میں؟ اسی لیے تو آپ نے ایوارڈ دے کے اس کو صلاح دیا نا، بس ٹھیک ہے بھائی، بٹ ٹو مچ، اٹ از اس کراس لائن کو کوئی کراس نہیں کرے گا۔ ہاں اچھا یہ ہے، یہ بات آپ نے، اچھا میں نے منٹو صاحب کے ناولز پڑھے ہیں اور ڈرامے بھی پڑھے ہیں، میں اتنی متاثر ہوئی ان کی تحریر سے، جب ابھی تک زندہ ہیں ان کی تحریر، اور شاید شاکر صاحب ایک جو بڑا مصنف ہوتا ہے نا، اس کی تحریر کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو اعلیٰ شعوری سطح پہ موجود ہونا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل بالکل، آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ ان کا افسانہ کھول دو، صرف دو لفظ کھول دو، اس دو لفظ نے پورے معاشرے کی ہولناکی کو، تباہی کو اس دو لفظ نے جو ہے وہ اشکارا کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ یعنی ماہر نفسیات بھی کوئی بڑا سے بڑا وہ اتنا نہیں کر سکتا جو اتنی چھوٹی سی بات کو انہوں نے اس طریقے سے اشکارا کیا ہے منٹو صاحب نے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کھتری صاحب اخبارات میں بھی آپ، مختلف رسائل میں بھی آپ لکھتے رہے ہیں، جنگ اخبار میں ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا، تو مجھے بتائیں پرنٹ میڈیا کی بڑی اہمیت رہی ہے آج سے 20-25 سال پہلے، کہ جب تک اخبار نہیں پڑھا کرتے تھے صبح نہیں ہوا کرتی تھی، اب اس کی جگہ بہت ساری چیزوں نے لے لی ہے، اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اخبار کی اسی طرح سے اہمیت ہے؟ اخبار کی اہمیت کو تھوڑا سا گہنا دیا ہے ٹی وی نے، ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے 24 گھنٹے آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں جی، تو اخبار لوگ کم پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 60 سال سے ایک ہی اخبار، مسلسل اسی اخبار کو ہی پڑھ رہا ہوں میں، اور جب تک وہ صبح وہ اخبار نہ پڑھ لوں، اس کی خبریں نہ دیکھ لوں، تو یوں سمجھے دن اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب میری عمر کے لوگ کتنے دن جئیں گے، تو کتنے دن یہ اخبارات بھی جئیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو ابھی وہ معیار آپ کو نظر آتا ہے اسی طرح سے؟ اخبارات کا معیار تو ہے، اخبارات کا معیار تو برابر ہے، پڑھنے والے بھی ہیں، نئے بھی پیدا ہو رہے ہیں، پرانے ہیں جو وہ جا رہے ہیں، نئے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اخبارات بک بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، تو پرنٹ میڈیا بھی اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، اب بھی اس کی اہمیت ہے۔ ابھی بھی اخبارات کی ہم بات کریں شاکر صاحب، تو اس وقت ٹیکنالوجی نے اپنی بڑی جگہ بنا لی ہے، پہلے جو لوگ اخبار لے کے بیٹھتے تھے، کتابیں لے کے بیٹھتے تھے، وہ تمام چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ میسر ہوتی ہیں، آپ ذرا سا سرچنگ پہ جائیے اور آپ کو تمام چیزیں، تو مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے یا منفی اثرات ہوئے؟ نہیں، اس میں تو اخبارات کے لیے تو منفی اثرات مرتب ہوئے، اس لیے کہ ان کا ریڈر جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا، ڈائیورٹ ہو گیا، لیکن اس سے بہت ساری مزید معلومات اب بھی حاصل ہوتی ہیں آپ کے موبائل سے یا دوسرے میڈیا سے، صرف یہ خبریں نہیں بلکہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں میڈیا کے تھرو، موبائل کے تھرو۔ کھتری صاحب، آپ کیا نئے ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہیں، استعمال کرتے ہیں؟ جی نہیں، ہم آہنگ تو ہیں، لیکن اس کو آپریٹ کرنا ہم جیسے ایج کے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کی، پوتوں کو، کسی کی ہم ہیلپ لیتے ہیں، تو یہ گاڑی چل رہی ہے نئی ٹیکنالوجی کی، یہ موبائل یا وہ لیپ ٹاپ وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ یادداشت کے حساب سے ہمیں وہ کس طرف جانا ہے، کس سوئچ کو دبانا ہے۔ اچھا، یہ بات نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو مزہ بھی نہیں آتا استعمال کرنے میں، چونکہ میری والدہ اپنے خود سے، ان کو ابھی تک مزہ آتا ہے کتابوں کو پکڑ کے پڑھنے میں، اخبارات کو، ان کو اگر ہم سکھا بھی دیں گے تو بھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں۔ پرنٹ میڈیا کا اپنا ایک معیار ہے، اور میں آگے تھوڑا بڑھ کے تھا، وہ نشہ ہے پرنٹ میڈیا کا، نشہ ہے۔ جب تک کہیں پرنٹ چیز کوئی کہانی ہو، کہانی ہو، افسانہ ہو، خبر ہو، جب تک آپ اس کو پرنٹ میں نہ دیکھ لیں گے تو آپ اس کو ویریفائی کی سند نہیں دے سکتے۔ لوگ جو کچھ سمجھے، لیکن میرا خیال میں پرنٹ ہو گیا وہ مستند ہو گیا۔ مستند ہو گیا۔ شاکر صاحب، آپ کے افسانوں کا مجموعہ خواب، خوشبو اور خاموشی منظر عام پہ آ چکے ہیں، تو ذرا بتائیے گا کہ ان میں جو آپ نے افسانے شائع کیے ہیں تو ان کا خاص موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، اس ہمارے افسانے میں
हमारा पहला अफसाना जो था वो बेपेट के लोग, बेपेट के लोग, बेपेट के लोग, वो आप समझ सकते हैं कि भूख इसका मौजू होगा। और मैं थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप जी बिल्कुल बिल्कुल, कि मैंने एक पिक्चर देखी थी सोमालिया की 1 साली की, उसमें देखा कि हमने बहुत सारे बच्चे हैं वो मरे हुए हैं मुर्दा, और लोग उसको मतलब जानवरों को खा रहे हैं उस ज़माने में। तो उसमें मैंने एक छोटी सी एक बात लिखी थी कि वो एक कैरेक्टर है जूजू और एक उसकी माँ है बलोशी। बलोशी जो है वो मर रही है भूख से, उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला कई दिनों से, आखिरी पोजीशन में है, मरने की आखिरी हालत में है। तो लोगों ने ऐसी हालत वहाँ पर उसकी जगह हो गई कि लोगों ने मार के लड़कों बच्चों को खाना शुरू कर दिया, और उसी में उसके बेटे को जूजू को भी लोगों ने मार दिया और मार के खा गए। वो उसकी माँ जो है वो मर रही है, और मरते हुए ये लफ्ज़ कह रही है कि लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया, उसे मार के खा गए, और मुझे एक निवाला भी नहीं दिया। अरे ये हमारा पहला अफसाना था बेपेट के लोग। क्या ये देखें ये कितनी बड़ी, ये इंसानियत के ऊपर कितना बड़ा तमाचा है ये। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं खत्री साहब। जो लिखने वाला एक अदीब होता है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके पास ये होती है कि अपने कलम से जो भी चीज़ उन मनफी लिखेगा या मुस्बत लिखेगा, माशरती मसाइल पे बात करे या माशी मसाइल पे बात करे, नफ्सियाती मसाइल के ऊपर बात करे, तो वो जो अवामुन नास तक जो बात पहुँचती है, अवाम उसके बहुत असरात लेती है। तो ये तहरीर वाकई क्या असरात रखती हैं? बिल्कुल। देखें अभी आप 1 आध महीना हुआ मैंने अखबार में वो एक आर्टिकल लिखा कराची के कदीम दरख्त पर, जी बिल्कुल, मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। बिल्कुल, परिंदे कहाँ गए, तो उसको बड़ी पजीराई मिली उस आर्टिकल को। ये ख्याल आपके जहन में कहाँ से आया है? मतलब ये तो एक बिल्कुल ही यूनिक चीज़ है। बहरहाल ये है कि कराची से वाबस्तगी है ना, तो कराची की जो हरियाली दर्द ख़त्म हो रहे हैं तो एक दर्द सा दिल में उठता है। अच्छा तो उस दर्द ने ये तहरीर मुझे लिखने पर मजबूर किया कि भाई ये परिंदे कहाँ गए। अब उससे पहले मेरा एक आर्टिकल आया था कि कदीम जो नगमे जो हैं वो पसंदीदा, अब तक लोग, बड़ी उम्र के लोग अब तक उसे क्यों पसंद करते हैं। ये भी एक यूनिक आर्टिकल बिल्कुल ख्याल था। तो वो मैंने उसका एक नफ्सियाती तज्ज़िया उसमें बयान करने की कोशिश की थी कि वो नगमा, पुराना नगमा जैसे ही फ़िज़ा में गूंजता है, वो 50-60 साल की उम्र के लोग उसके शहर में खो जाते हैं। उस शहर के पीछे नफ्सियाती अवामिल क्या हैं? तो मैंने अपनी सी कोशिश की थी कि उस शहर के पीछे नफ्सियाती जो अवामिल थे वो उस वक्त का सुकून था, उस वक्त का अमन था, शांति थी। तो मेरे ख्याल में मैंने ये तजिया करते वक्त मैंने अपनी एक आइडिया दी है कि लोग उस वक्त के अमन को ढूंढते हैं उस नगमे के पीछे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाकिर साहब, अफसाना और नावल के हवाले से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, क्या फ़र्क समझते हैं और आप क्या समझते हैं ज़्यादा मौसर अंदाज कौन सा है आवाम तक पहुंचाने का अपनी बात? देखिए, अफसाने और नावल में जो बुनियादी फ़र्क है वो उनकी, अफसाना मुख्तसर होता है, नावल तवील होता है। एक बात तो ये हो जाती है, ये मगरिब की जानिब से ही आया है, वरना तो बिल्कुल नोवेला से, नोवेला जो है वो नोवेल से नोवेला, पहले नोवेला कहा जाता था, फिर नोवेल हुआ। अफसाना मुख्तसर होता है, नावल जो है वो तवील होता है। अफसाने में 1 या 2 किरदार होते हैं, नावल में बहुत सारे किरदार होते हैं। अच्छा, नावल जो है इमेजिनेटिव भी होता है, अफसाने में जो किरदार होते हैं उसका सिर्फ एक ही रुख या एक ही पहलू दिखाया जाता है। और अफसाने में एक और बात जो होती है वो ये कि उसका जो एंड होता है, आम तौर पे जो क्लाइमेक्स होता है वो चौंका देने वाला होता है, आम तौर पे उसको पसंद किया जाता है। नावल में ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अलावा एक और बात यह है कि अफसाने में जो पैटर्न दिया है उन्होंने, जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं, वो ये कि 1000 से 10,000 तक के अल्फाज जो हैं वो उस पर मुश्तमिल होते हैं। नावल में 20,000 से लेके 1,20,000 तक के अल्फाज मुश्तमिल होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये फ़र्क होता है। लेकिन ये कि
آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ کون سا زیادہ مؤثر انداز مؤثر ہے. ہوتا ہے، تو چونکہ وقت لوگوں کے پاس کم ہوتا ہے تو افسانے پڑھنے میں جو ہے، میں نے ناول بھی لکھا اور افسانہ بھی پڑھا. میں اگر کسی سے میں پوچھوں کہ آپ کیا پڑھنا چاہیں گے تو کہیں کہ آپ مجھے افسانہ دے دیں، اس لیے کہ کم وقت میں میں اس کو پڑھ لوں گا. ایسے کئی لوگوں نے مجھے یہی بات کہی ہے. یہ بات کہیے. لیکن یہ کہ ناول کا ایک الگ اپنا معیار ہوتا ہے اور افسانے کا ایک الگ معیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گفتگو اسی طرح سے ہم جاری رکھیں گے. بس ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں آپ کے پاس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.